اور سورت بقرہ قرآن مجید دی سورت فاتحہ تو بعد چونکہ سورت فاتحہ میں دس چکے ہاں کہ یہ تو مقدمہ ہوتا ہے نا جی، تو مقدمہ کتاب دا نچوڑ ہوتا ہے، کتاب دا اساس اور بنیاد ہوتی ہے۔ قرآن دا آغاز اللہ دی اس پاک کلام دی ابتدا سورت بقرہ تو اور قرآن مجید دی سب تو بڑی سورت بھی سورت بقرہ ہے جو پہلی سورت ہے۔ اور یہ آغاز کرتے ہیں، اینو شروع کرتے ہیں۔ میرے رب پاک نے پڑھن والے نو پہلا اس بات دی طرف توجہ کروائیے کہ پہلے سوچ لے، پہلے سمجھ لے، غور کر لے کہ جنوں تو پڑھن لگا ہے نا، ایک کتاب کوئی عام کتاب نہیں، اور ایک کتاب کوئی معمولی کتاب نہیں۔ پہلی بات یہ کہ یہ کتاب دا تعارف اللہ نے الکتاب دے نال کرایا ہے۔ جدو خالی لفظ کتاب ہوئے نا جی، اینو عربی گرامر دے اعتبار نال نکرہ گردانیا جاتا ہے۔ تو نکرہ دا مطلب ہوتا ہے جدی پہچان نہ ہوئے، جدا پتہ نہ ہوئے۔ عام ایک کتاب کوئی بھی، تو جدوں شروع دے اندر لفظ الف لام لگا دیتا جائے الکتاب، تو یہ تو مراد عام نہیں بلکہ انہوں معرفہ کہندے نے، خاص کتاب۔ تو رب کریم فرماندے نے خاص کتاب ذالکا، شروع دے اندر یہ اشارہ ہے، ذالکا یہ الکتاب جیڑی تیرے ہاتھ وچ، جیڑی تیرے سامنے میں، یا تو اپنے سینے دے اندر انہوں محفوظ کیتا ہے، قریب دا اشارہ ہے۔ وہ نہیں آکھیا ذالکا یہ کتاب جیڑی تیرے دل دماغ دے اندر ہے، تیریاں سوچا دے اندر ہے، ذالکل کتاب، اے کتاب کیڑی ہے؟ فرمایا لا ریب فیہ، ذہن صاف کر لے، ایک کتاب ایک تے خاص کتاب ہے، تے دوسری گل ہے کہ یہ دے اندر کوئی شک نہیں۔ لا ریب فیہ، اپنا ذہن صاف کر لے کہ اس کتاب دے اندر جیڑا ہے کوئی عیب نہیں۔ عیب تو پاک کتاب، اس واسطے انہوں الکتاب آکھیا نا، یعنی عام کتاب نہیں، عام کتاب نہیں بلکہ خاص کتاب ہے، تے اے دے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، لا ریب کتاب ہے۔ دنیا کائنات کے اندر جتنیاں کتاباں موجود نے، کدے ایسا نہیں ہوتا کہ جیڑی کتاب دی سمجھ نہ ہوئے انسان نو، تے انہوں ایک یا دو مرتبہ تو زیادہ دفعہ بندہ پڑھن دی کوشش کرے، بندہ اخیر کہندا ہے یار سمجھ نہیں آتی، فائدہ کی کتاب پڑھن دا۔ یہ واحد کتاب ہے جدی کسے نو نہیں بھی سمجھ آتی تے تاں بھی وہ محبت دے نال دی تلاوت
کری جا رہا ہے، اینو پڑھی جا رہا ہے، تے کدے بھی یہ دل وچ خیال نہیں آیا پڑھتے ہیں یار پتہ نہیں اے لکھیا کی ہے، یہ معنی کی ہے، یہ مفہوم کی ہے، عام بندے نوں نہیں پتہ ہے، ترجمہ نہیں ہوتا، تو چونکہ پتہ نہیں یہ معنی مفہوم تشریح تفسیر دا، لیکن اس دے باوجود بھی محبت نال اینو پڑھی جا رہا ہے، تے کدے اینو تھلے بھی رکھن دی کوشش نہیں کرتا، اپنے تو نیواں کرن دی کوشش بھی نہیں کرتا، اینو کوشش کردا ہے کنڈ بھی نہ ہوے، محبت دا ادب دا تقاضا ہے۔ دنیا دی واحد کتاب جنوں الکتاب قرآن نے پہلی آیت چ کہا ہے کہ جدی نام ہی سمجھ لگے تے پھر بھی بندے مسلسل زندگی بھر اینو پڑھی جا رہے نے، تے پڑھن والے پتہ نہیں کنی 100 مرتبہ اپنی زندگی چ پڑھ چکے ہیں، کنی مرتبہ پھر بھی پڑھی جاتے۔ ایک کتاب ہے کہ پھر بھی اگر وہ بندہ پڑھی جاندہ ہے تے رب فرما دے نے تینوں نہیں پتا تے پڑھی جاندہ ہے میں تیری اس قدر نو جاننا، لہذا میں تینوں ایدہ بھی مول پا دینا کہ تینوں بغیر اجر تو بغیر ثواب تو میں نہیں چھڑ دا، بغیر سمجھ تو بھی پڑھی جانا میں تینوں تامی ایدہ ثواب عطا کر جانا۔ یہ واحد دنیا دی کتاب ہے۔ دوسرا انہوں کہتے ہیں القرآن۔ القرآن دا معنی ہے کہ ایسی کتاب کہ یہ اینی پڑھی جاندی ہے، اینی پڑھی جاندی ہے، اینی پڑھی جاندی ہے کہ دنیا جو کوئی کتاب ہو رہا ہے ہی نہیں جدی اینی پڑھی جائے، جدی اینی پڑھائی ہوئے، جدی اینی تلاوت ہوئے، نہیں سمجھ ہوندی تاں انہوں اس واسطے القرآن آندے نے، قرآن آندے نے جدی مسلسل پڑھائی ہوئے، جڑی مسلسل پڑھی جا رہی ہوئے۔ یہ دو انداز ہوتے ہیں دوستو، ایک ہے بندہ سمندر دے کنارے کنارے ٹریا جا رہا ہے، سمندر دے کنارے کنارے جدوں ہوا ہوندی ہے نا دی، ہوا اس پانی دے نال ٹکرا کے تے انسان نو ٹھنڈی او دی جڑی نا او ایک لذت او محسوس ہوندی ہے، راحت محسوس ہوندی ہے، سکون محسوس ہوندا ہے۔ جیڑا بندہ سادہ ناظرہ قرآن بغیر سمجھ تو پڑھدا ہے، او دی مراد انجی ہے جو بندہ سمندر دے کنارے کنارے ٹریا جا رہے ہیں تے اے سمندر دیاں ٹھنڈیاں ہواواں انہوں پہنچ دیاں نے تے گرمی تو انہوں راحت محسوس ہو رہی ہے، بندہ گرمی تو بچ گیا۔ قرآن مجید پھر بھی بندے نو دوزخ تو بچاتا ہے۔ دوسری مثال دیے دے کہ بندہ کسے کشتی تے سوار ہے تے او پانی دے اوپر کشتی انہوں لے کے جا رہی ہے۔ یہ تو مراد ہے کہ بندے نے سادہ سادہ ترجمہ پڑھیا، لفظاں دی کو پہچان ہے، انہوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہن کشتی کیڑے کیڑے موڑ تے جا رہی ہے تے پانی کیویں کیویں۔ تے تیسرا ایدہ مفہوم ہے کہ جڑے لوگ غوطہ خور نے نا جی تے او سمندر دے وچ غوطہ لاندے نے تے او سمندر دے وچوں انہاں نوں ہیرے تے جواہرات لبدے نے۔ جیڑا بندہ قرآن مجید دے ترجمے تو بعد او دی تفسیر تے او دی تشریح جاندا ہے نا جی، اللہ اکبر کبیرہ، او انج سمجھو کہ رب نے قرآن پاک کے اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ۔ جدو بندہ ڈبکی مار دے تے اے بندہ ڈبکی مار دے تے واپس خالی نہیں ہوندا، واپس خالی نہیں ہوندا، انہوں دریا دے وچوں کوئی نہ کوئی او دے فائدے تے مطلب دی چیز رب انہوں عطا فرماندا ہے۔
بالکل بعین ہی وے جڑا قرآن مجید نو پڑھدا ہے ایدا ترجمہ پھر ایدی تشریح ایدی تفسیر پھر ایدے اندر ایدیاں گہرائیاں جو اتردا ہے ایک گل سوچ کے سمجھ کے کہ میرے رب نے جو ایک کلام میرے واسطے اپنے پیغمبر تے نازل فرمایا تے اے مینوں کہہ کی رہا ہے جگہ جگہ تے جو کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا مفسرین بیان کرنے نے کہ جتھے یہ لفظ ہوندا نا یا ایھا الذین آمنوا اوتھے ایمان والیاں نو اپنے کن کھڑے کر لینے چاہیے نے تے توجہ کرنی چاہیے کہ اے دے وچ رب مینوں مخاطب ہو کے کوئی خاص پیغام دینا چاہ رہے نے کی معنی یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تو رب اپنے بندیاں نو مخاطب ہوندے نے تے جا بجا تے قرآن مجید کے اندر اے چیز موجود ہے اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے اے پھر بھی اگر کوئی کنارے ٹردا جا رہا ہے زندگی انہیں اپنی تمام کر لئی ہے انہوں بھی نقصان نہیں فائدہ انہوں بھی مل رہا ہے یعنی جڑا سادہ ناظرہ قرآن پاک پڑھدا پیا اور جڑا کشتی تے بیٹھا ہے تے سمندر تے پانی تے تردا چلا جا رہا ہے مطلب میں قرآن دا ترجمہ پڑھدا پیا انہوں رب دے دسے پار اس مفہوم دا علم میں اور تیسرا ہے کہ انہیں غوطہ لگایا ہے غوطہ لگام تو بعد سمندر دی تہہ دے وچ پہنچ گیا ہیرے جواہرات انہوں ملے نے تے قرآن مجید دے ہیرے جواہرات اس بندے نو رب ذوالجلال فرماندے نے الماہر بالقرآن جیڑا بندہ قرآن دا ماہر جیڑا بندہ قرآن دا ماہر الکرام البررا انہاں فرشتیاں دے نال ہوئے گا جنہاں نے اللہ دے بالکل قریب رب دے عرش دے پائے پڑھ کے کھلوتے نے انہاں فرشتیاں نو جنی عزت احترام اللہ نے انہاں نو عطا فرمائیے اللہ اے قرآن دے عالم نو اور قرآن دی تفسیر تے معنی مفہوم جانن والے نو اللہ اکبر کبیرہ اور میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع به آخرین او کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ اس قرآن نال اپنا تعلق قائم کر لیندا ہے اللہ انہوں اپنے قرآن دی برکت نال عزتاں عطا فرما دیندے نے قرآن نال بندہ مخلص ہو جائے قرآن نال صحیح پیار پا لے نا جی تے اللہ انہوں عزتاں عطا فرما دے نے وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ تے اللہ دوسرے لوگوں اے ذلت دیا گڑیاں وچ سٹ دیندے نے اللہ انہاں نو ذلیل کر دیندے نے جنہاں دا تعلق رب دے قرآن نال ٹوٹ جاندا ہے اللہ نو ایسے بندیاں دی کوئی پرواہ نہیں جے جنہاں نو رب دے قرآن دی پرواہ نہیں انہاں کدے ناظرہ بھی پڑھن دی کوشش نہیں کیتی جے ناظرہ پڑھے تے پھر ترجمے وال بھی غور نہیں کردا اللہ اکبر کبیرہ حضرات آئیے ایسے گلوں تے علامہ اقبال نے کمال انداز نال بیان کیتا ہے آندہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور یہ خار ہوئے تارک قرآن ہو کر پہلیاں امتاں نے یعنی میرے نبی دے یار نے نبی دے یار تو بعد اونا دے شاگرد نے جنہاں صحیح معنی جو قرآن نو سمجھیا قرآن نال پیار پایا تے قرآن نال محبت کی دیاں حضرات توجہ کر دے جایا جے اللہ نے اونا نو عزت عطا فرما دیتیاں نے ایک بادشاہ دے کول میرے نبی دے یار پہنچ جاندے نے جدوں او دے دربار چ پہنچ دے نے او دے لباس دا
ਉਹਦਾ ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਰੰਗ ਦਾ ਕਾਲਾ, ਲਿਬਾਸ ਵੀ ਕਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਮ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਲੀਮ ਵੀ ਕਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਾਮਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਹੀ ਕਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ